عمومی طور پر لوگ غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور غسل کر کے باہر آ جاتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صحیح غسل کیا ہے. تو آئیے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں ان سے کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیں، غسل فرض ہو یا غسل سنت کی ادائیگی کا ارادہ ہو یا غسل مستحب کا ارادہ ہو، سب میں بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سنت طریقے سے غسل کیا جائے. صحیح. غسل کے ویسے 3 فرض ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کلی کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا ہوتا ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. یہ فرائض ہے. یہ فرائض ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی شخص نے یہ بھی ادا کر لی تو غسل ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ سنت طریقے سے غسل ادا کرے تاکہ ثواب کا ترتب بھی ہو. ٹھیک ہے. غسل کرنے کا جب ارادہ ہو تو سب سے پہلے نیت کر لی جائے. پاکی کے حصول کی نیت کرنے سے ثواب حاصل ہوگا. پھر قبلے کی تعین کر لی جائے کہ قبلہ کس جانب ہے، اس لیے کہ اگر ستر کھلا ہوا ہو تو قبلے کی پیٹ کرنا اور قبلے کو استقبال کرنا یعنی قبلے کا رخ کرنا، یہ دونوں صورتیں مکروہ تحریمی ہوتی ہیں. صحیح. اب غسل کرنے لگے تو سب سے پہلے یہ کہ دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھو لیں. صحیح. اس کے بعد پھر استنجے کے مقام کو دھو لیں، اگلا پچھلا مقام دھو لیں. اس کے بعد پھر جسم پر کہیں ناپاکی لگی ہو تو اسے زائل کر لیں. اس کے بعد پھر جس طریقے سے نماز میں ہم وضو کرتے ہیں بالکل وہی طریقہ اس میں غسل کے اندر بھی ہوتا ہے. جو نماز والا وضو ہے وہی وضو غسل میں سنت ہوتا ہے. صحیح. تو جو نماز والا وضو ہے اسی طریقے سے وضو کر لیں. یہ فقہاء نے فرمایا کہ پاؤں نہ دھوئیں، لیکن یہ اس زمانے کے اعتبار سے فقہاء نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں چونکہ نالیاں نہیں ہوا کرتی تھی تو غسل کرنے کے بعد پانی سارا جمع ہو جاتا تھا. اب چونکہ ہمارے یہاں نالیاں موجود ہیں اس لیے فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر پاؤں دھو لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز والا وضو کرنے کے بعد اب سب سے پہلے سیدھے کندھے پر پانی ڈالیں اور اس کے بعد پھر الٹے کندھے پر پانی ڈالیں اور پھر سر سے پورے جسم پر پانی بہا لیں. اس میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر پانی نہیں پہنچتا تو ان مقامات پر تکلف کر کے پانی پہنچانا ہوگا. اس لیے کہ اگر جسم میں بال برابر جگہ بھی کوئی دھلنے سے رہ گئی تو یہ غسل نہیں ہوگا. اچھا. اور غسل نہیں ہوگا تو اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ جب پاکی حاصل نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. نماز کے لیے طہارت فرض ہے، لہذا غسل کے لیے، خاص غسل فرض کے لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچ جائے. پھر جو پان گٹکے کھانے والے احباب ہیں وہ بھی اس پر توجہ کر لیں. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پان کے ریزے یا چھالیاں وغیرہ کے ریزے اندر رہ جاتے ہیں، تو اس میں فقہاء فرماتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے کلیاں کرے تاکہ وہ تمام جمے ہوئے یا جو اٹکے ہوئے ریزے ہوتے ہیں وہ اچھی طریقے سے نکل جائیں. اس لیے کہ غسل فرض میں کلی اس طرح ضروری ہے کہ پانی ہر پرزے پر پہنچ جائے. اسی طریقے سے جسم پر پانی بہانے میں خیال کرنا چاہیے کہ جہاں پانی نہیں پہنچتا وہاں خیال کر کے پانی پہنچایا جائے. سردیوں میں زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ جسم پر بسا اوقات خشکی ہوتی ہے تو پانی نہیں پہنچ پاتا، تو خشکی والے مقام پر پانی پہنچانے کا اہتمام ہو. اسی طریقے سے بغل ہے ان پر پانی پہنچانے کا اہتمام کیا جائے، یا وہ اعضاء کی جب مل جاتے ہیں تو پھر ان میں پانی نہیں پہنچ پاتا تو ان میں تکلف کر کے خیال کر کے ان پر پانی پہنچانا لازم ہوگا. غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے بنت یوسف؟ غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں. اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں. یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا. لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں. لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. ٹوائلٹ نہیں ہو سکتا. جب غسل کرتے ہیں تو غسل کے جو اس کا طریقہ ہے اس میں آپ ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ دھو کے 3 دفعہ کلی کرتے ہیں، 3 دفعہ ناک میں اگر آپ پانی جو ہے وہ کر کے دائیں طرف 3 دفعہ، بائیں طرف 3 دفعہ، اور جسم کا کوئی بال خشک نہ رہے، غسل مکمل ہو جاتا ہے. جی مکمل ہو گیا. اور یہ تو اس صورت میں تھا جب آپ بالٹی کے ذریعے کرتے تھے. اب تو ہم شاور کے نیچے ہے نا، تو کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا اور اس کے بعد پورے جسم پہ 1 دفعہ پانی آپ نے بہا لیا تو 1 دفعہ میں ہی 3 دفعہ ہو گیا. کیونکہ 3 دفعہ تو اس وقت تھا جب آپ ناپ کے پانی لیتے تھے اور ڈالتے تھے. شاور کے نیچے تو آپ 5 سیکنڈ کے لیے چلے گئے تو 10 دفعہ دھل گئے، 10 دفعہ دھل گئے، کیونکہ اتنا تیزی سے پانی گزرتا ہے. تو یہ جو لوگ 1 گھنٹے غسل کرتے رہتے ہیں، انہیں وہم لگا رہتا ہے، وہ حدیث ٹھیک ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس کا 1 بال بھی خشک رہ گیا اسے عذاب دیا جائے گا. لیکن اس میں وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. شاور کے نیچے تو سب کچھ دھل جاتا ہے. وہ جگہ جہاں پر
عمومی حالت میں پانی نہیں پہنچتا اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے. مثلاً یہ بغلوں کے نیچے والا حصہ, اسی طریقے سے بیٹھ کے غسل کر رہے ہیں تو ران اور پنڈلی کا جوڑ. اسی طریقے سے سنت ہے بخاری مسلم میں کہ آپ نے غسل سے پہلے استنجا کرنا ہے تاکہ وہ جگہ جہاں عام حالت میں پانی نہیں پہنچتا تو پہنچ جائے. کھڑے ہو کر نہا رہے ہیں تو سرین ملنے کی جگہ اس جگہ پہ پانی پہنچ جائے. آپ نے یعنی اہتمام کرنا ہے کہ پورے جسم پہ پانی ایک دفعہ بہہ جائے. کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, یہ غسل کی سنتیں ہیں. ویسے پبلک میں فقہ حنفی والوں نے مشہور کیا کہ یہ فرائض میں داخل ہے, یہ فرائض میں نہیں ہے, یہ سنت ہے. فرض ظاہری بدن کے اوپر پانی بہانا ہے, اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے. بال خشک نہ ہو. اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی سخت قسم کی گھڑی پہنی ہوئی ہے تو اس کے ڈائل کو آگے پیچھے کر لیں. کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس کو آگے پیچھے کر لیں, اس کے نیچے پانی پہنچ جائے. اس طریقے سے عورتوں نے اگر زیور پہنا ہوا ہے اور بالیوں کا سوراخ ہے تو اس پہ بھی پانی چلا جانا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی ظاہری بدن میں آتا ہے نا. باقی کان کا جتنا ظاہری حصہ نظر آ رہا ہے بالکل اندر پانی ڈالنا ضروری نہیں, جو سامنے ہے وہ آپ کر لیں. عورتوں کے لیے اس میں آسانی ہے کہ اگر وہ مخصوص ایام کے بعد کا غسل کریں گی تو وہ بخاری مسلم میں آیا کہ اپنی چٹیا کو کھول کر کریں گی, اور جو عام غسل وہ جنابت کا کرتی ہیں اس میں چٹیا کھولنے کی ضرورت نہیں, اسی حالت میں پانی اوپر ڈالا جا سکتا ہے. تو جہاں تک پہنچ جائے بس اتنا سفیشینٹ. اور اس سے آپ کا وضو بھی ہو گیا؟ جی وضو بھی آٹومیٹکلی ہو گیا, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ پورے غسل کے دوران یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یعنی ہوا خارج ہوئی یا پیشاب کی حاجت ہوئی تو پھر آپ کا وضو قائم نہیں ہے, غسل قائم ہے. اچھا بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی آدھا غسل کیا تھا اور پیشاب آ گیا تو دوبارہ سے کریں گے؟ نہیں, پیشاب سے غسل نہیں ٹوٹتا, غسل ٹوٹتا ہے جنبی ہونے سے. تو غسل آپ کا جاری رہے گا, وضو نہیں. تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ آپ اینڈ پہ ایک دفعہ وضو کر لیں. بالکل صحیح, تاکہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ گیا آپ کا نیکڈ تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ویسے دو رائے ہیں صحابہ کرام میں, لیکن مضبوط رائے یہی ہے. کپڑے چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, سگریٹ پینے سے, گالی دینے سے, فلم دیکھنے سے, اس سے نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ جو معاملات ہیں ان سے وضو ٹوٹتا ہے. آپ نے غسل کرنے کے بعد احتیاطاً وضو کر کے باہر نکلے.